پہلی خاتون جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیا کہیے اس ہستی کے بارے میں؟ چند کلمات ان کو محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی جامعیت اور کاملیت کے ساتھ آپ نے تعارف پیش کر دیا، میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہی نہیں۔ یہ میرا اظہار محبت ہے ان سے، اظہار عقیدت ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے۔ دیکھیں، آپ چونکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خواتین کے معاملے میں، خواتین کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے کی آپ نے سعادت حاصل کی، یہ بہت بڑا آپ کے لیے شرف ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ سے محبت فرمانا، یہ ایک اور بڑا شرف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ان پر آتا تھا، کیونکہ سرکار اکثر ان کا ذکر بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور لفظ دیکھیں رشک کیسا استعمال کیا، اور اتنی محبت تھی سرکار کو کہ جب آپ قربانی وغیرہ کرتے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھیجتے تھے۔ کیا بات! تو یہ پیار اور محبت کی بات ہے۔ اور پھر قرآن پاک خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں، دنیا میں جو بھی عورتیں ہیں ان میں سے تم ان میں سے کسی کی مثل نہیں ہو، کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ ایک تمام ازواج کے لیے ہے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ ایک شرف، جو کہ قرآن پاک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے چلنے کا سبب آپ ہیں، جیسے کہ آپ نے تعارف نے فرمایا کہ تمام تقریباً اولاد آپ ہی سے ہیں جو حیات رہیں باقاعدہ۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی جن سے نسل پاک چلی ہے وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ بہت سارے شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے یقیناً ہمیں بھی آپ سے بڑی اچھی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی بچیوں کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، آپ کی سیرت پاک پڑھ کر سنائیں، تاکہ ہماری بچیوں کے دل میں آپ کی واقعی جو ایک حقیقی عظمت، جو آپ کا حق بھی ہے کہ بچیوں کے دل میں ہونا چاہیے، وہ قائم ہو۔ آپ کی پاکیزگی اس زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح سے ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر بہت احسن انداز سے کار فرما ہوتی ہے، مختلف چیزوں، مختلف امور کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لانا تھا، آپ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیدا ہونا تھا، اور پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ چلنی تھی۔ کیا بات! تو پھر اس خاتون کو اگر زمانہ جاہلیت میں بھی کسی برے وصف کی طرف منسوب کیا جاتا تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل مبارکہ کے لیے یہ ایک طعن کا سبب بن جاتا۔ ٹھیک۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب کرنا، یہ ارادہ ازلی تھا، جو وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا، کیونکہ ارادہ اللہ کا پتہ نہیں چلتا، جب افعال صدور پذیر ہو جاتے ہیں تو ارادہ الہی منکشف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی گندی چیز کے قریب نہیں آئے۔ اسی طریقے سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آلائش سے، گندگی سے پاک و صاف رکھا، اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ثبوت فراہم کیا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اگر وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوگا تو پاکیزگی کے ساتھ ہوگا۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ پھر آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آپ کے آباء و اجداد آئے ہیں، یقیناً وہ سب کے سب گندگی سے پاک و صاف رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو آپ کے لیے باعث طعن بنے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کچھ کتاب، کچھ کانٹینٹ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، ویسے یہ اصلاً فارسی زبان میں ہے، تو یہ بڑا مستند ماخذ ہے، اس پہ علماء کا اعتماد ہے، اس کو لے لیں۔ تو اس میں تمام ازواج مطہرات کا، اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیگر بہت ساری سرکار سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ مسند ذرائع سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں اگر آپ یہ مکتوبہ بھی چلے جائیں، علماء نے جمع کی ہیں مختلف ان کے اوپر۔ ایک الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے روشن ستارے کے نام سے، میں نے اس میں سرکار کے تمام ازواج کے بارے میں
مستند حوالوں سے تفصیل- مواد جمع کیا. جی ہاں، روشن اتنا سے تفصیل نہیں ہے، مختصر ہے لیکن جامع لکھی ہے وہ ٹھیک کوشش.